آج کا آغاز ہم اپنے جو ہے نا مطلب شعلہ بیان صاحب کی جناب مظہر عباس سے کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب اوور ٹو یو. جی شکریہ. جمہوریت کے جو بھی سویلین ادوار کے 15 سال مکمل ہوئے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جمہوریت کے مستقبل پر. ماضی کو اگر چھوڑ بھی دیں تو ان 15 سالوں کی جمہوریت کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو میرے نقطۂ نظر سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے. اور تینوں ادوار کا آپ جائزہ لے لیں, بحیثیت مجموعی جائزہ لے لیں, اور اب جبکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ جمہوریت کیا دے کر گئی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ, ملٹری کورٹس ایکٹ, سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل, آزادی صحافت پر مزید قبضہ, یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ان لوگوں کو خود ہرٹ کریں گی. ان 15 سال میں نہ حسن ناصر کو ریکگنائز کیا گیا, نہ نذیر عباسی کو ریکگنائز کیا گیا. چونکہ یہ جو جتنی بھی سویلین گورنمنٹس آئیں بدقسمتی سے, کیونکہ امید انہی سے تھی. ہم نے پاکستان کے 75 سال میں دیکھا نظریہ ضرورت کو, اور پچھلے 15 سال میں ہم نے نظریہ سہولت کو دیکھا کہ جس کی جس جگہ سہولت ہوئی اس نے اس جگہ کمپرومائز کیا, کسی کو اپنے اصولوں پہ کھڑا ہوتے نہیں دیکھا. اور اس کی وجہ سے آج چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو یا آنے والی جو الیکشنز ہوں, اس میں بظاہر وہی طاقتیں زیادہ طاقتور نظر آ رہی ہیں جن طاقتوں نے جمہوریت کو کمزور کیا. تو ان کے بارے میں تو ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں. اس ملک میں کیا رول رہا ہے, اس ملک میں عدلیہ کا کیا رول رہا ہے, لیکن اس ملک میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کیا رول رہا ہے. آپ اٹھا لیں کہ شروع میں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات, جب کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگی, حسن ناصر جمہوریت کا پہلا شہید تھا. لیکن اس کے بعد کے ادوار میں مشرقی پاکستان کے کرائسس کو آپ اٹھا لیں, تو صاحب کے ادوار کو اٹھا لیں, اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنا وہ رول نہیں پلے کر سکتی. جہاں یہ جواز پیدا کیا جاتا ہے, اور ایک بہت بڑی جب نذیر عباسی کی شہادت ہوئی اس کے بعد ہی ایم آر ڈی کی تحریک ہمیں نظر آتی ہے, ایک بڑی مضبوط تحریک نظر آتی ہے. وہ کہ بظاہر اس کا ہمیں دائرہ جو ہے سندھ کے اندر زیادہ مضبوط نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ اس کے اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ضیاء الحق پہ دباؤ بڑھا, چاہے اس نے اپنا ریفرینڈم کرایا ہو, غیر جماعتی انتخابات کرائے ہوں, یہ سارے اسی کا تسلسل نظر آیا کہ جو اس کا بدقسمتی کہاں ہوئی. بدقسمتی میرے نقطۂ نظر سے وہاں ہوئی کہ 88 میں جب ایم آر ڈی زیادہ متحد ہو سکتی تھی تو ہم بکھر گئے, اور اس ایم آر ڈی کے طفیل میں بدقسمتی سے ہمیں کیا ملا؟ غلام اسحاق خان بحیثیت صدر, کس کے مقابلے میں؟ نواب زادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں. نتیجہ کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا اس سے اس وقت کی حکومت بچ گئی؟ نہیں بچی, کیونکہ آپ کمزور ہو گئے تھے. اور اسی جس صدر کو آپ نے لا کے بیٹھایا
اسی صدر نے پھر آپ کی حکومت ختم کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حکومت ختم کی گئی تو اس کو پاکستان کی ایک اور سیاسی جماعت نے ویلکم کیا. پھر وہ سیاسی جماعت آگے بیٹھی، مہران بینڈ، اصغر خان کیس. پھر جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس وقت کیا پوزیشن پاکستان کی دوسری جماعت کو لینی چاہیے تھی. بدقسمتی سے پھر کمپرومائز نظر آتا ہے. پھر 93 میں گورنمنٹ بنتی ہے، وہ 96 میں ختم کر دی جاتی ہے. پھر اس کو پاکستان کی ایک اور سیاسی جماعت پھر ویلکم کرتی ہے. پھر 97 کا الیکشن آ جاتا ہے. 12 اکتوبر 99 کو کیا ہمیں اس ٹیک اوور کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، چاہے گارڈڈ ویلکم ہو یا نہیں؟ اس کا نتیجہ کیا ہو؟ ایک کوئی بھی اس وقت حکومت نہیں تھی جس کو 12 اکتوبر ہوا. جب چند افسران گئے اور انہوں نے اس ملک کے 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کو اس سے لاکھ اختلاف صحیح آتا، اس کی جو پالیسیوں سے شدید اختلاف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن چند افسران جا کے 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر نکال دیں اور اس پر ہم خاموشی اختیار کریں، تو اس کے نتیجے میں دوسرا عامر جو ہے وہ 9 سال رہا. پھر ایک وقت آیا جب ریئلائز کیا دونوں جماعتوں نے، بڑی جماعتوں نے، کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. پھر انہی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو ڈس آنر کیا. نتیجہ تک کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آپ نے ایک بڑا اچھا میسج دیا جب دونوں جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی، لیکن وہ حکومت چند ماہ بھی نہیں چل سکی. گورنر راج لگا، جھگڑا ہوا. پھر جو چیزیں آپ نے خود طے کی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ ججز کو بحال کرانا ہے، چاہے آپ کی جو بھی ریزرویشن ہو، آپ اس سے بیک آؤٹ کر گئے اور بحال کب کروایا؟ جب آپ نے پنڈی کے گارنٹر کو بلا تو اس کی گارنٹی میں ججز کو بحال کروایا. ڈیموکریسی مسلسل آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی مسلسل ہم خود کمزور کرتے چلے گئے، ہم خود اسٹیبلشمنٹ کو اسٹرانگ کرتے چلے گئے. ہم نے مضبوط کیا ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، زیادہ مضبوط کیا ہے. آپ عمران خان پر آ جائیں، مسلم لیگ نون کی حکومت کیسے ختم ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، بلوچستان عوامی پارٹی کیسے بنی، پھر اس کے بعد عمران خان کی حکومت کس طرح کس طریقے سے لا کے بٹھائی گئی، اور آپ وہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. جن لوگوں نے ابھی جو بار بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے عمران خان کی حکومت بنوائی انہی لوگوں نے عمران خان کی حکومت گرائی، اس میں پی ٹی ایم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہی سہولت کار، وہی جماعتیں جنہیں مل کر عمران خان کی حکومت 2018 میں بنائی تھی، وہی جماعتیں آپ کو 2022 میں عمران خان کے خلاف نظر آئی. تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ نے کس اسٹرگل کے نتیجے میں وہ کیا؟ اور الٹیمیٹلی آپ نے جانے والے وزیر اعظم یہ کہہ کے گئے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. یہ آپ کا پورا اس پورے پیریڈ کا میرے نقطۂ نظر سے آپ پورے اس چیز کو، اور آپ دیکھ لیں کہ چند ہفتوں میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے، میری بہت احترام ہے، لیکن آنسو بہا کر جو ہے وہ اگر آپ ہاں کر دیں تو ان آنسو کو میں تو ایکسپٹ نہیں کر سکتا. یہ جو صورتحال ہے، جب تک آپ اس سے فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ نے پولیٹیکل فورسز کو لے کے ساتھ چلنا ہے یا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کمپرومائز کر کے چلنا ہے، فیصلہ کرنا ہے آپ کو. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ
کسی ایک ایسی خاتون کو اس مرتبہ 14 اگست کی لسٹ میں اس کا نام آیا جس نے شاہی قلعہ کاٹا تھا، فرخندہ بخاری 14 اگست ایوارڈ پہلی مرتبہ، یعنی جو ایوارڈ میرے نقطۂ نظر سے 88 میں ان سارے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا جنہوں نے شاہی قلعہ کاٹا، ان سارے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، حسن ناصر سے لے کے نذیر عباسی تک، ایاز سمو سے لے کے عثمان بلوچ تک۔ ہم نے سویلین گورنمنٹس تو رہی ہیں نا، جیسی تیسی رہی ہیں، لیکن کیا اس جدوجہد کی ریکگنیشن ہوئی؟ آج میں اور آپ جو 43 سال سے نذیر عباسی کی برسی منا رہے ہیں، لیکن کیا کسی قومی سطح پہ کبھی حسن ناصر اور نذیر عباسی کو ریکگنائز کیا گیا؟ اگر نہیں کیا گیا تو میرے نزدیک ڈیموکریسی نہیں آئی اس ملک میں، اور ہمیں شاید اور طویل جدوجہد کرنی پڑے